ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت تو ہم برجن سٹاک میں جو ہونے والے تھے یہ مذاکرات آگے بڑھنے والے تھے، اس کی ٹیکنیکلٹیز پر گفتگو ہونے والی تھی، اسے کال آف کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کال آف کیا گیا ہے کس فریق کی جانب سے بیک سٹیپ لیا گیا ہے، اور آپ کو لگتا کیا ہے کہ اس کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے گا پھر؟ کال آف کرنے کی جو وجہ ہے وہ آف کورس میرے اپنے سورسز سے ہے، تو آپ خود جو ہیں وہ صحافت کے پیشے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ خبر جو ہے جب تک کہ 100% اس کی تصدیق نہ کی جا سکتی ہو، میرے اپنے سورسز ہیں، میرے پاس اپنی انفارمیشن ہے، بٹ میں اس کی جو ہے تصدیق کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ انٹیلیجنس کا ایشو تھا بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پورا یہ صرف مذاکرات جو ہیں اور ہونا اور یہ پیس ڈیل ہونا یا جنگ رک جانا جو ہے وہ پاسبل ہی پاکستان کے لیے اس لیے ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹی لیئر قسم کا ایک پورا میکنزم تھا، کیونکہ ہم بیچ میں اسرائیل کو ڈیل کر رہے تھے، اور اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹرز جو ہیں ان کی اسیسینیشن کرنا، نیگوسیشن کی پلیسز پہ بمبارڈمنٹ کر دینا، مذاکرات کو سیبوٹیج کر دینا۔ تو ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس سروس کے نہ ہوتے ہوئے جو ہے وہی پاسبل جو ہے وہ ایسا سارا ہو سکا ہے۔ تو اس کو کال آف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انٹیل ہی تھی کہ وہاں پہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے اس میں کسی ایک کی اسیسینیشن کا پلاٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس پہ پھر لاسٹ منٹ پہ یہ بھی طے پایا کہ وہاں پہ کوئی قطری رائل فیملی کا پیلس ہے، تو اس کو جو ہے پورے کو ایکوائر کر کے ایک سیکیور لوکیشن بنائی جاتی ہے، اور ہم ہی اس کی پاکستان وہاں پر نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ انٹیل کی طرف سے گرین سگنل نہیں آیا ہوگا، تو دین ایوری باڈی کالڈ اس آف کہ اٹس ناٹ ورتھ ٹریولنگ، کہ جب ایک چیز الیکٹرانکلی ہو سکتی ہے تو اتنا جو ہے وہ ان نیسیسری رسک نہیں لینے کی ضرورت۔ تو یہ میری انفارمیشن ہے کہ اس کو کال آف کرنے کی وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی ریزن تھے، جسٹ بیکاز آف اسرائیل جو کہ ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے جس نے جو ہے وہ رات سے دوبارہ لیبنان پہ بمبارڈمنٹ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ تو ان کے جو ہیجمونک اور ایتھنو سپریمیسی جو ان کی چل رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی موریلٹی کی، کسی قسم کی جو دنیا کے قانون ہیں جن کے اوپر دنیا چلتی ہے، وہ اس کو بالکل بھی ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے۔ اور اب تو ویسے بھی ایگزسٹانشلی وہ اتنے کارنر ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ دنیا میں ان سے نفرت ہے کہ اس کو مینڈ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ واز اے وائز موو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایم او یو جو ہے وہ آگے چلتا کہاں تک ہے۔ میں شازی صاحبہ اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، جس سپوائلر کا آپ نے ذکر کیا، جو اس جنگ کا سبب بھی تھا، جو اس کی مین ریزن بھی تھا، اور جس طرح امریکہ کو اس میں دھکیلا گیا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ابھی بھی یہ جو اسلام آباد ایم او یو ہے، اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے ہی پیراگراف میں قریباً 3 بار لیبنان کا ذکر آیا ہے، اور لیبنان میں سیز فائر جو ہے وہ ایک کروشل کنڈیشن اس کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اٹیکس پھر سے ہو رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اسرائیل اگر باز نہیں آتا ہے اور اسی طرح کی سازشیں، اسی طرح کا کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، تو اس صورتحال میں امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ جے ڈی وینس بڑا کلیئرلی کل بڑا سخت الفاظ میں بات کر رہے تھے اسرائیل کے حوالے سے، اور انہوں نے ویپنز کی بھی بات کی۔ تو اس سچویشن میں اگر اسرائیل باز نہیں آتا ہے اور اس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ کہ یہ ابھی معاہدہ نہیں ہے، یہ انٹینشن ہے، دونوں پارٹیز نے ایک چیز کے اوپر ایگری کیا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کر لیا ہے، اور ایگری کس پہ کیا ہے کہ 14 پوائنٹس ہے جو بہت ایمبیگوسلی لکھے گئے ہیں، ان کو بیٹھ کر پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے اس پہ آپ آگے جو ہے وہ ان کو معاہدوں کی شکل دی جائے گی، اور ایران کا کہنا ہے کہ معاہدے ریٹیفائی ہوں گے جو سیکیورٹی کونسل سے، ورنہ تو اگلی حکومت آئے گی تو پھر ان کو ریورس کر دے گی۔ تو اس میں جو اسٹریٹجک پوسچرنگ ہے ایران کی اور ان کی جو وزڈم ہے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے ان کو مشورے دینے والے جو ہیں، وہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے جہاں پہ امریکہ کے پاس یا ٹرمپ کے پاس یہ 2 ہی چوائسز ہیں کہ وہ
بہت کھل کر بتا دیں کہ وہ امریکہ فرسٹ ہیں یا اسرائیل فرسٹ ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اسرائیل فرسٹ تو ان کے پاس ان کی ڈونر کلاس رہ جاتی ہے, ڈیپ اسٹیٹ ان کے ساتھ ہے, زائنسٹ لابی ان کے ساتھ ہے, میریم ایڈلسن جیسے کریکٹرز کی $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ہے جو ان کی جو ہے وہ کیمپین وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. تو اگر تو وہ کہتے ہیں اسرائیل فرسٹ, اور اگر کہتے ہیں امریکہ فرسٹ تو پھر امریکنز ان کے ساتھ ہیں جو کہ بہت زیادہ اب اس چیز پہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو چلا رہا ہے. اور ریسنٹلی جو 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں 2 بل جو ہیں سینٹ میں پاس ہونے کے لیے بھیجے گئے ہیں, ایک 224 اور 228, ایک کے انڈر امریکہ اسرائیل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح انٹیگریٹ کرے گا کہ دونوں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہیں اسٹرکچرل لیول پہ انٹیگریٹ کر جائیں گے, یعنی کہ آپ یہ سمجھے اس کی 56 یا 57 کوئی اسٹیٹ بن جائے. اور 228 ہے کہ موساد اور CIA انٹیگریٹ کر جائے, جس کو ابھی تک تو جو ہے وہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اسرائیل کو بھی دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ گیا ہے کہ اب وہاں پہ امپیونٹی کے ساتھ پبلک اوپینین کو انجینئر کرنا, مینوفیکچر کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی غزہ کے جینوسائیڈ کے بعد. اب ان کو کوئی سٹرکچرل جو ہے وہاں پہ ان کی سسٹم کے اندر گھسنے کی جو ہے ایک پیراسائٹ کی طرح, دیمک کی طرح ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم پہ چل رہی ہیں, اور اگر ہم لیبنان کو, غزہ کو اور ان ساری چیزوں کو مائنس کریں اور اسرائیل کو بیچ میں سے مائنس کر دیں سب سے بڑی بات, تو پھر اس ریجن کے پیس کی کوئی شکل ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن اگین ہمیں 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم ہی لینا ہے. اگر ہم ایک ہی وقت میں ایک یوٹوپین فینومینا کی ڈیمانڈ شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ ریئل پالیٹکس میں ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت بروٹل ہے, بہت لیتھل ہے, اور اس کی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ایمپتھی نہیں ہے جو ہماری دنیا کی پالیٹکس ہے. تو اس میں پرابلم تو سب سے بڑا اسرائیل ہی ہے, اس کو رین ڈاؤن کریں تو ہر پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اس کے ایمبیشیس پلان کو اگر آپ کنٹرول کریں, ان کو آپ مجبور کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی باؤنڈریز تو ڈیفائن کر دیں. آج تک آپ اپنا نقشہ نہیں چھاپ سکے ہیں, اب پتہ نہیں آپ نے کہاں تک گریٹر اسرائیل کو لے کے جانا ہے. تو گریٹر اسرائیل آگے کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے جہاں پہ لوگ ہزاروں سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس انتظار میں تھے کہ کچھ یورپ سے اشکنازی سفید کنورٹڈ جوز آئیں اور آ کے یہاں پہ چوزن پیپل بن. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گریٹر اسرائیل تو اکثر ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ, اور بارڈرز کے حوالے سے بھی یہی پورس بارڈرز دکھاتے ہیں کہاں تک وہ پھیلانے ہیں, یہ بھی ابھی تک ایمبیگوس ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے, اور اس پر مزید بھی بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد.